تو دوستو 2020 میں پاکستان ایئر فورس نے اسامیوں کا اعلان کر دیا ہے جس میں پاکستانی قومیت کے حامل افراد اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان ایئر فورس میں بحیثیت ایرو ٹریڈ اور اسپورٹس مین شمولیت اختیار کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ایرو ٹریڈ۔ ایرو ٹریڈ کا شعبہ ہے، اس میں جو پاکستانی مرد ہیں وہ اپلائی کریں گے اور جو ان کی ازواجی حیثیت ہے وہ غیر شادی شدہ کی ہو، یعنی کہ غیر شادی شدہ ہو، شادی شدہ نہ ہو، اور اس کی جو عمر ہے وہ 15.5 تا 20 سال تک ہو، اور 30 دسمبر 2020 تک اس کی عمر پوری 20 سال ہونی چاہیے، 15.5 سے 20 سال، اور جو اس کا قد ہو وہ 163 تا 188 سینٹی میٹر ہو۔ تو تعلیمی قابلیت جو ہے اس کی میٹرک سائنس کے ساتھ کی ہو اور اس میں نمبر جو ہیں وہ 60% لیے ہوں۔ تو جو اس کے سبجیکٹ ہیں وہ فزکس، کیمسٹری اور میتھ ہوں۔ تو ہر سبجیکٹ میں کم سے کم 33% یعنی کہ 33% نمبروں کے ساتھ پاس کیے ہوں، اور انگریزی جو ہے وہ 47% نمبر کے ساتھ پاس کی ہو۔ تو اس کے بعد ہے اسپورٹس مین، تو وہ بھی ایسے ہی ہے، پاکستانی مرد ہو، غیر شادی شدہ ہو، اور اس کی عمر بھی 15.5 سے 20 سال، بشمول جو تاریخ ہے وہ 30 دسمبر 2020 تک ہے، یعنی 15.5 سے لے کے جو اس کے 20 سال بنتے ہیں وہ 30 دسمبر تک بنیں گے۔ تو اس کی جو ہائٹ ہے وہ بھی 163 تا 188 سینٹی میٹر ہے۔ تو جو اس کی تعلیمی قابلیت ہے وہ میٹرک سائنس کے ساتھ ہو اور 60% نمبر لیے ہوئے ہوں وہ میٹرک میں۔ تو جن امیدواروں نے ضلعی اور صوبائی یا قومی بین الاقوامی سطح پر کھیلوں میں نمایاں کارکردگی اسناد حاصل کی ہوں، تو ایسے امیدواران کو انگریزی میں 45% نمبروں کی بجائے 33% نمبروں کے ساتھ اہلیت دی جائے گی۔ تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے 45 نہیں بلکہ 33% نمبر سے میٹرک میں انگلش پاس کی ہو۔ تو اسپورٹس مین کی بنیاد پر بھرتی ہونے والے امیدواران اور اسپورٹ ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ ٹریڈ ڈیوٹی بھی سر انجام دیں گے۔ تو جو دیہی علاقیات ہیں، جو ولیج ہیں ہمارے، جیسے پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے جو منظور شدہ دور دراز پسماندہ علاقے ہیں، تو جو ان سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ان کے لیے ہے کہ میٹرک سائنس کے ساتھ کی ہوئی ہو اور نمبر جو ہیں ان کے 50% ہوں۔ تو انہوں نے اپنے اسکول سے 50% نمبروں سے میٹرک پاس کی ہو اور انگریزی میں 33% نمبر لیے ہوں، تو وہ بھی لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، وہ بھی درخواست دینے کے اہل ہوں گے۔ تو خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے جو اضلاع ہیں جیسے فاٹا، گلگت بلتستان اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے امیدوار جنہوں نے میٹرک میں کم سے کم 40% نمبر لیے ہوں اور انگریزی میں 33% نمبر حاصل کیے ہوں، وہ بھی اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں۔ تو بلوچستان صرف ضلع کوٹہ سے تعلق رکھنے والے امیدوار جنہوں نے میٹرک کم سے کم 50% اور انگریزی میں 40% نمبر لیے ہوں، وہ بھی اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں۔ تو دوستو سلیکشن کا جو طریقہ کار ہے، تو سلیکشن سینٹر پر ذہانت نصابی امتحان یعنی انگلش، فزکس اور میتھ کا جو امتحان لیا جائے گا، اس کو پرسنالٹی ٹیسٹ اور انٹرویو اور طبی معائنہ بھی لیا جائے گا۔ تو ابتدائی امتحانات پاس کرنے کے بعد میرٹ کی بنیاد پر جو امیدوار منتخب ہوں گے وہ جو سلیکشن سینٹر ایئر ہیڈ کوارٹر سلیکشن بورڈ آف انٹرویو ہے، وہاں پلاٹ میں جا کے ان کی ٹریننگ ہوگی۔ تو جو امیدوار سلیکٹ ہوں گے ان کو پلاٹ بھیجا جائے گا، تو وہاں پہ ان کو دوبارہ تفصیلی طبی معائنہ بشمول ہیپاٹائٹس بی اور سی کیا جائے گا۔
جو امیدواران طبی معائنہ کے دوران ٹریننگ، میڈیکل، سرجیکل یا سائیکولوجیکل وجوہات کی بنا پر ناموزوں قرار پائے گئے ان کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو نااہل افراد کون سے ہیں جو اپلائی نہیں کر سکتے؟ پاکستان ایئر فورس سے طبی یا نظم و ضبط کی بنیاد پر ناموزوں قرار دیے گئے امیدواران، ان کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو امیدواران ایئر مین کی بھرتی کے لیے ہونے والے امتحانات میں 3 مرتبہ شامل ہو چکے ہوں، اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پہلے ہی ایئر فورس کا ٹیسٹ دے چکا ہے اور وہ پاس نہیں کر چکا تو وہ نااہل ہوگا۔ نمبر آگے ہے ایسے امیدوار جنہوں نے اپنی اسناد میں رد و بدل کیا ہو، یعنی کہ نمبر اوپر نیچے کیے ہوں یا اپنی غلط معلومات فراہم کی ہوں، وہ بھی اس کے لیے نااہل ہیں۔ تو جو نیکسٹ ہے وہ اخلاقی جرائم، جنہوں نے اخلاقی جرائم کیے ہوں اور عدالت سے سزا لی ہو یا ان کو عدالت نے سزا دی ہو تو وہ بھی نااہل ہیں۔ اس کے بعد ہے ایک ہی انٹری کے لیے ایک سے زائد سینٹر پر رجسٹریشن کروانے والے امیدواران، یعنی اگر آپ کے پاس انٹری سلپ ہے تو آپ دوسرے 3 4 5 جتنے بھی سینٹر ہیں وہاں پہ باری باری جاتے ہیں کہ یہ میرے پاس یہ سلپ ہے، میں نے ٹیسٹ دینا ہے، تو آپ کو نااہل قرار دیا جائے گا۔ تو کسی بھی سرکاری ملازمت سے برطرف شدہ شخص ہے وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، تو دوستو اس کے بعد جو سہولیات ملیں گی، اگر ایک بندہ سلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو جب وہ سہولیت ملیں گی وہ یہ ہیں کہ اس کو بنیادی پے اسکیل کے مطابق مفت کھانا اور رہائش دی جائے گی۔ ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو رہائش پاکستان ایئر فورس کی پالیسی کے مطابق دی جائے گی۔ فیملی اور والدین کے لیے مفت طبی سہولیت مہیا کی جائیں گی اور گروپ انشورنس اسکیم بھی دی جائے گی۔ تو اس کے بعد ہے اندرون ملک اور بیرون ملک کورسز اور ڈیپوٹیشن کے نادر مواقع دیے جائیں گے۔ ریل اور ہوائی سفر کی 50% رعایتی کی سہولت ملے گی۔ اگر آپ نے ریل پہ سفر کرنا ہے یا بیرون ملک ہوائی سفر کرنا ہے تو آپ کو 50% رعایت دی جائے گی۔ تو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصی کوٹا بھی دیا جائے گا۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے رعایتی سفری سہولیات بھی دی جائیں گی۔ پاک فضائیہ میں رہائشی اسکیموں کی ممبرشپ بھی دی جائے گی۔ تو دوستو اسپورٹس مین ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اسپورٹس مین امیدوار کا قریب ترین PAF یعنی کہ پاکستان ایئر فورس بھرتی دفتر میں رجسٹریشن، ذہانت، تعلیمی قابلیت کے امتحانات، انٹرویو اور طبی معائنہ ہوگا۔ کامیاب امیدواران کو ایئر ہیڈ کوارٹر، بورڈ انٹرویو اور ڈائریکٹوریٹ آف اسپورٹس اینڈ فزیکل ایجوکیشن نزد پاکستان ایئر فورس جو PAF سینما پشاور کینٹ میں متعلقہ کھیل میں کارکردگی کا امتحان لیا جائے گا۔ کھیلوں میں نمایاں کارکردگی کے حامل امیدواران اپنی اصل اسنادات کی فوٹو کاپیاں لائیں۔ حتمی میرٹ کی بنیاد پر اہل امیدواران کو ابتدائی عسکری تربیت کے لیے بلایا جائے گا۔ تو اس کی اپلائی کرنے کی جو رجسٹریشن کی تاریخ ہے وہ ہے 20 جولائی ہے، اور 20 جولائی سے لے کر وہ 29 یعنی کہ 29 جولائی 2020 تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اپلائی کرنے والے امیدواران کے لیے لازمی ہے کہ ان کو کمپیوٹر کا بنیادی استعمال آنا ضروری ہے، تو وہ بنیادی طور پر جانتے ہوں کہ کمپیوٹر کو کیسے چلایا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ پاس امیدواران جن کے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں انگریزی میں کم سے کم 40% نمبر ہوں وہ بھی بھرتی کے لیے اہل ہیں، بشرط یہ کہ وہ باقی معیار پر پورا اترتے ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ امیدواران اپنے ساتھ چیزیں کیا کیا لائیں گے۔ اگر جاتے ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے لوگ تو ان کے ساتھ کیا چیز ہونی چاہیے؟ تو امیدواران اصل شناختی کارڈ، ٹھیک ہے، اور اپنی اصل اسناد، تو
یا جو مارک شیٹ ہے وہ بھی ساتھ لے کے جائیں. کمپیوٹر شناختی کارڈ ہو تو بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں بنا تو آپ کا اصل بے فارم بھی ہونا ضروری ہے. تو 4 پاسپورٹ سائز تصاویر لے کے آپ نے اپنے سینٹر پہ جانا ہے. تو سینٹر جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے مختلف شہروں میں ہیں، جیسے ایبٹ آباد 310 نزد ایوب میڈیکل کمپلیکس مانسرا روڈ. تو اس پہ وہاں پہ ہے یہ ایئر فورس کا دفتر. تو ان کا تو فیصل آباد مین جھنگ روڈ ایئرپورٹ چوک. تو حیدرآباد ہے جو 49 صلاح الدین روڈ کینٹ. تو راول پنڈی ایسے ہی راول پنڈی کا ہے 3 دی مال روڈ کینٹ بالمقابل AFIC. تو کراچی میں ہے مین شاہراہ فیصل نزد PAF بیس فیصل. تو لاہور میں ہے 14 منیر روڈ منیر چوک نزد PAF سینما. تو ملتان جو ہے، ملتان کا جو ایڈریس ہے وہ 217 شیر شاہ روڈ. تو پشاور جو ہے 9 دی مال روڈ پشاور کینٹ. کوئٹہ محمد الجناح روڈ. تو سکھر مینارہ روڈ بالمقابل اسلامیہ کالج. ڈیرہ اسماعیل خان فیصل الہی شہید روڈ نزد بنو بس اسٹینڈ. تو میاں والی میں سینٹر ہے وہ ہے PAF روڈ بالمقابل کسٹم آفس میاں والی.